الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ محرم الحرام اور 1440 ہجری کا موقع ہے جب آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اسی پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دنوں پہلے چھوڑا تھا، اور جس پیغام پر عمل پیرا ہونے والا کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے موقع سے طرح طرح کی گمراہیاں، ضلالتیں، بدعات، خرافات ہی نہیں بلکہ شرکیات تک کا ارتکاب وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں، قابل احترام مہینے میں طرح طرح کی افواہات، بکواسات اور تبرہ بازیاں کی جاتی ہیں، اتہامات اور الزامات کی بارش کی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ہی زیادہ بڑائی بیان کرتے ہیں، ان کے حوالے سے شیعی عالم، اور وہ بھی بہت بڑا علامہ ہے، اس کی بات ان تمام لوگوں کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا پتہ نہیں ہے، یا پتہ بھی ہے تو وہ لوگ چھپاتے ہیں۔ چند سالوں پہلے کی بات ہے، ایک بڑا علامہ جس کا نام کاظم الاحصائی ہے، اس نے کتاب عاشورہ لکھی ہے جس کا صفحہ نمبر 98 ہے۔ اس نے اعتراف کیا ہے، عربی میں یہ کتاب دستیاب ہے اور کوئی بھی اس کتاب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے، ان الجیش الذی خرج لحرب الامام الحسین علیہ السلام 300 ألف كلهم من أهل الكوفة ليس فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا مصري ولا أفريقي بل كلهم من أهل الكوفة قد تجمعوا من قبائل شتى۔ وہ لشکر جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنے کے لیے برسر پیکار ہوا، اس کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ یہ تمام کے تمام کوفہ کے رہنے والے تھے، ان میں سے کوئی شامی نہیں، کوئی حجازی نہیں، کوئی انڈین نہیں، کوئی پاکستانی نہیں، کوئی سوڈانی نہیں، کوئی ایجپشین مصری نہیں، کوئی افریقی نہیں، بل کلہم من اہل الکوفہ، بلکہ تمام کے تمام کوفہ کے رہنے والے تھے۔ قد تجمعوا من قبائل شتى، کوفہ کے مختلف قبائل سے یہ سب کے سب اکٹھے ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو بددعا دی تھی، اور صاف لفظوں میں اہل کوفہ سے کہا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بددعا کے جو کلمات کہے تھے وہ آج آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے کہ شیعہ، رافضی، سبائی کتنے بڑے غدار، خوان ہیں۔ چنانچہ شیعہ کی کتابوں کے حوالے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، شیعہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ثم رفع الحسین علیہ السلام یدہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے لیے ہاتھ اٹھایا، وقال، اور یہ دعا کی، اللہم ان متعتہم الی حین ففرقہم فرقا واجعلہم طرائق قددا ولا ترد الولاة عنہم ابدا فإنہم دعونا لینصرونا ثم عدوا علینا فقتلونا۔ اے اللہ رب العالمین، مسلمانوں تم بھی غور سے سنو، جو کلمات حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مصیبت کے وقت میں کہے تھے اور جو مناجات انہوں نے اپنے پروردگار سے کی تھی، اس کو تم بھی سنو۔ اللہم سے ان کی دعا شروع ہوتی تھی، آج تمہاری دعائیں واسطے اور وسیلے کے چکر کاٹتی رہتی ہیں، اسی لیے تمہاری مرادیں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین، اگر تو نے ان کو کچھ دنوں کے لیے زندہ رکھا تو ان کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دینا اور مختلف فرقوں میں انہیں بانٹ دینا، اور کسی بھی حاکم کو ان سے راضی نہ رکھنا۔ فإنہم دعونا، کیونکہ انہوں نے ہمیں بلایا، لینصرونا، ہماری نصرت اور تائید کے لیے، ہماری مدد کے لیے، ثم عدوا علینا، اور انہوں نے ہمارے اوپر ہی چڑھائی کر دیا، فقتلونا، اور انہوں نے ہی ہمیں قتل کر دیا۔ عزیزو، الارشاد للعلامہ الفہامہ الشیخ المفید، صفحہ نمبر 112 نوٹ کر لو۔ اعلام الورا للطبرسی، صفحہ نمبر 949۔ کشف الغمہ للاربلی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 18 اور صفحہ نمبر 38۔ یہ اس مناسبت سے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غداروں کے اوپر کس طرح سے بددعا کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ لوگ ان کتابوں کو چیک کریں گے اور ان کتابوں کو دیکھ کر کے یقین کریں گے کہ کوفہ کے غدار شیعہ رافضی سبائی ٹولہ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے، اور کسی سنی کتاب کا حوالہ میں نے نہیں دیا ہے، کیونکہ شیعہ رافضی یہ سنیوں کی کتابوں پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے ہیں، اور جو لوگ سنیوں میں سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں ان کے گوشے گزار بھی کر رہا ہوں، اور انہیں بھی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ بھی ان باتوں کو چیک کریں۔ میں نے عربی عبارت بھی سنا دی ہے، اگر کسی کو عربی زبان آتی ہے تو ان شیعہ رافضی کی کتابوں کو چیک کر سکتا ہے اور تحقیق کر سکتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا قاتل یزید ہے، اور یزید کو پلید کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ کیوں نہ پلید کہیں؟ کیونکہ یہ مشرک ہیں، اور مشرک تو نجس پلید ہوتا ہی ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ان پلیدیوں سے اور ان غلاظتوں سے نجات پانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام تمام تر سنی اور شیعہ کے نام کر رہا ہوں۔